بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وانزل علیہ الفرقان وشرع الشرائع وامر ان یخدم الخلق کلہ والصلاة والسلام علی رسول محمد الذي ضرب لنا مثالا رعيا في خدمة الخلق في الجاهلية وفي الإسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه البر أجمعين ومن انتهج منهجهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين وبعد. برادران اسلام، سامعین اکرام، ماں اور بہنوں، آج کے اس درس کا موضوع ہے خدمت خلق کی اہمیت و فضیلت. یہ موضوع بہت ہی طویل، کشادہ، بہت ہی اہم اور لمبا موضوع ہے. اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں نصوص کی بھرمار ہے. بہت سی آیتوں میں اور بہت سارے احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے، اور یہ موضوع کئی پہلوؤں پر مشتمل ہے. اس کے بہت سارے گوشے ہیں، مثلاً اس کی تعریف، اس کی اہمیت و فضیلت، اس کے فوائد و منافع، اس کے اشکال و صورتیں، اس سلسلے میں قدوہ اور نمونہ، یعنی بہت ساری چیزیں ہیں. اور ان تمام چیزوں کو ایک چھوٹی سی نشست میں، ایک مختصر پروگرام میں سمیٹنا محال اور ناممکن ہے. اس لیے آج کی اس نشست میں اور آج کے اس پروگرام میں کچھ مختصر و اہم باتیں خدمت خلق کے متعلق آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. انشاءاللہ 2-3 آئندہ کے درس میں بھی اسی کی بابت گفتگو ہوگی، تاکہ اس کے مختلف پہلوؤں کو ڈھکا جا سکے اور اس پر روشنی ڈالی جا سکے. تو سب سے پہلے آج آپ کی خدمت میں خدمت خلق کی تعریف کی جاتی ہے. خدمت خلق، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ 2 کلمات سے بنا ہوا ہے. یہ 2 کلمات کا مرکب ہے، کمپاؤنڈ ہے. اس کا پہلا جز خدمت ہے اور دوسرا جز خلق ہے. خدمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ مصدر ہے خدمہ یخدموں سے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے کام آنا، کسی کی کوئی ضرورت پوری کر دینا، کسی کی مدد کرنا. یہ خدمت کا معنی ہوتا ہے. اور خلق یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، یہ بھی مصدر ہے اور اس کا معنی ہے کسی چیز کو پیدا کرنا اور کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا. اور یہاں پر مخلوق کے معنی میں ہے. مخلوق کا مطلب کوئی بھی جاندار چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر جان موجود ہے. اور یہ زمین پر پائے جانے والے ہر جاندار کو شامل ہے، انسان ہو، حیوان ہو، اور پھر انسانوں کے اندر خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. تو خدمت خلق کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک انسان جو ہے دوسروں کی خدمت کرے، ان کے کام آئے، ہر مخلوق کی، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو یا انسان ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو. تو یہ خدمت خلق کا مفہوم ہے، یہ اس کا معنی اور مطلب ہے. خدمت خلق اسلام میں ایک عظیم ترین عبادت ہے، بہت ہی اعلیٰ عبادت ہے، اور اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے. یہ انبیاء کی سنت اور ان کا شیوا و طریقہ رہا ہے. یہ اسلام کا تقاضا اور ایمان کی روح ہے. اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے،
ان کی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کیا جائے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوا جائے، ہاتھ بٹایا جائے۔ یہ ایک ایسا جذبہ ہے جو ہر قوم و ملت کے اندر، ہر دین و دھرم کے اندر اور ہر ملک کے اندر بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ جو آدمی خدمت خلق کے اندر ہوتا ہے سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں اور سب لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دوسرے کی مدد ہی سے، یعنی جب ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کرتا ہے تو ایک دوسرے کی مدد ہی سے کاروان انسانیت مصروف سفر رہتا ہے اور زندگی کا قدم آگے بڑھتا ہے۔ واقعی وہ لوگ بہت ہی باہمت، قابل داد اور قابل ستائش ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کسی بھی معاشرے کا، کسی بھی سماج کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اب خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند نصوص آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دین اسلام میں خدمت خلق کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ پہلی آیت جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اور آخر میں ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ساری نیکی یا ساری اچھائی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنے میں نہیں ہے۔ یعنی آیت جو ہے تحویل قبلہ کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بدل کر کے خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو یہود نے، نصارہ نے اس کے اوپر بہت زیادہ اعتراض کیا اور چیمی گوئیاں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ یہ اصل نیکی، یہ حقیقی نیکی یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ مشرق کی طرف کرے یا مغرب کی طرف کرے۔ دراصل نیکی کیا ہے، حقیقت میں نیکی کیا ہے، یا اچھا انسان کون سا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ ایک اچھا انسان، ایک نیک انسان، ایک حقیقی نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ یہ سب سے بڑی صفت ہے نیک ہونے کے لیے اور اچھا بننے کے لیے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے، نبیوں پر ایمان لائے۔ یہ ان چیزوں کا تعلق جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس کا کس سے تعلق ہے؟ عقیدہ سے تعلق ہے۔ یعنی انسان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کے موافق ہونا چاہیے، تب وہ انسان کیا ہوگا؟ ایک اچھا انسان بنے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اعمال کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عقیدہ کا صحیح کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اعمال کو انجام دیں گے، کیونکہ جو چیز انسان کے اندر ہوتی ہے، اس کے دل میں ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے اعضاء پر ظاہر بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ایک اچھا انسان کون سا ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنے مال کو دیتا ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، عَلَىٰ حُبِّ الْمَال، مال کی محبت کے باوجود۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربا، قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، مسکینوں کو، وابن السبیل، مسافروں کو، والسائلین، سوال کرنے والوں کو، بھیک مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن آزاد کرنے میں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ مال کی محبت کے باوجود جب ایک انسان اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور مال کی محبت ایک فطری چیز ہے، دنیا کا ہر انسان، مسلمان ہو غیر مسلم، وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ایک دوسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر ہے
کلا بل تحبون المال حبا جما، کہ تم لوگ مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو مال یہ رحمت بھی ہے، اسی طرح سے زحمت بھی ہے۔ مال کیا ہے؟ ایک فتنہ بھی ہے، آزمائش بھی ہے۔ کب؟ جب انسان غیر شرعی طریقے سے مال کو کماتا ہے اور غیر شرعی طریقے سے مال کو خرچ کرتا ہے تو مال اس کے لیے فتنہ ہے، مال اس کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن جب کوئی انسان شرعی طریقے سے مال کو کماتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے مال کو کماتا ہے، جائز اور حلال طریقے سے مال کو خرچ کرتا ہے تو کیا ہے؟ اس کے لیے رحمت ہے، باعث ثواب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مال کا خرچ کرنا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند ہے، اور اس کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اجر کا وعدہ کیا ہے، اور یہ بہت ہی محبوب عمل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے آخر میں فرمایا ہے، اس آیت کے آخر میں اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ کیا ہیں؟ اہل صدق وفا میں سے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں، یعنی جن کا عقیدہ صحیح ہو گیا، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کون سا کام گنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ مال کو خرچ کرنا، اور مال کو کہاں خرچ کرنا ہے اس کا بھی ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو غریب فقیر محتاج ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے۔ اسی طرح سے جو یتیم بچے ہیں، جن کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جن کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، مسکین ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، محتاج ہیں، اسی طرح سے مسافر ہے۔ آج کل کے زمانے میں تو سفر کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، اور آج کل کے زمانے میں بہت ساری سہولیات مہیا ہو گئی ہیں۔ اگر انسان کے پاس ATM کارڈ ہے یا ویزا کارڈ وغیرہ ہے تو مسافر بھی کہیں جا کر کے اگر اس کا نقد پیسہ گم بھی ہو جائے تو بینک کے ذریعے سے پیسہ منٹوں کے اندر منگا سکتا ہے۔ لیکن پرانے زمانے کے اندر تو یعنی اتصالات کا بھی، فون کرنے کا بھی کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس زمانے کے اندر سفر کرنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اگر کوئی چیز غائب ہو جائے تو مالدار سے مالدار انسان بھی اس وقت کچھ منگا نہیں سکتا تھا، ضروری تھا کہ وہ دوسرے سے مدد مانگے۔ تو اسی لیے اس کا تذکرہ کیا گیا کہ مسافر کی بھی مدد کرو، یہاں تک کہ زکوٰۃ مسافر کو دی جا سکتی تھی اگر اس زمانے کے اندر کیا ہو گیا؟ اس کا پیسہ وغیرہ غائب ہو گیا۔ اسی طرح سے سائلین، جو سوال کرنے والے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے، اللہ کا نام لے کر کے آپ سے کچھ سوال کر رہا ہے تو اس کو ڈانٹیے مت، اس کو پھٹکاریے مت۔ اگر نہیں دینا ہے تو اس کو اچھی بات کہہ کر کے وہاں آپ اپنی طرف سے اس کو کیا کہہ دیجیے کہ معذرت ہے، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا ہوں، وہ آپ کے چلا جائے گا، لیکن اس کو ڈانٹنا چاہیے۔ لیکن سائلین کا بھی حق کیا ہوتا ہے؟ یہ مال کے اندر ہوتا ہے۔ گردن آزاد کے اندر خیر یہ اس زمانے کے اندر تو نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ غلامی جو اس زمانے کے اندر ختم ہو چکی ہے۔ ہاں، اس کے بدلے میں اگر کوئی آدمی بہت زیادہ مقروض ہے تو آپ اس کے قرض اتارنے کے اندر مدد کر دیجیے اور دوسری چیزوں کے اندر مدد کر دیجیے۔ تو یہ چیز ہو گئی کہ مال یہ خدمت خلق کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن صرف مال کے ذریعے خدمت خلق نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آئندہ کبھی وضاحت کروں گا۔ تو مال یہ خدمت خلق کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور خدمت خلق اگر کوئی مال کے ذریعہ کرتا ہے تو انشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کو پالے گا۔ ایک دوسری آیت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ سورہ طہر کی آیت نمبر 7، 8، 9 ہے۔ اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ سورہ انسان یا دہر، اسی کو سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، آیت نمبر 7 تا 9۔ اس کا ترجمہ ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ابرار یعنی نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے، صالحین کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صالحین کا، نیک لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یوفون بالنذر، کہ نیک لوگ جب کوئی نذر مانتے ہیں تو اس نذر کو پوری کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نذر مانتا ہے تو اس کے لیے ضروری کہ اس کو پوری کرے۔ اس کے بعد بتلا وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، نیک لوگ کیا ہیں؟ نیک لوگ ڈرتے ہیں اس دن کے شر سے جس دن کا شر کیا ہوگا؟ چاروں طرف پھیلا ہوا ہوگا، جس دن کی برائی کیا ہوگی؟ چاروں طرف پھیلی ہوگی، یعنی قیامت کے دن سے۔ قیامت کے دن سے کیا ہے؟ ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی گرفت سے صرف وہی شخص نجات پا سکے گا، صرف وہی شخص بچے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دامن عفو کے اندر، اپنی رحمت کے اندر کیا کرے گا؟ جگہ دے گا۔ ورنہ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا کیا ہے؟ بہت زیادہ محال ہے، بہت زیادہ ناممکن ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اس دن کا شر، اس دن کی برائی کیا ہوگی؟
چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی گرفت سے کوئی آدمی نجات نہیں پا سکتا ہے مگر جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتلایا کہ اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں، نیک لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک لوگ کون ہیں؟ جو کہ کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ کھانا سب کو اچھا لگتا ہے، دنیا کا ہر انسان جو کہ صحت مند ہے، تندرست ہے، وہ کھانا کھانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی انسان کھانا نہ کھائے تو اپنے اوپر ظلم کرے گا اور وہ زندہ رہے گا ہی نہیں، بلکہ اس کا کیا ہو جائے گا؟ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، کہ کھانے سے محبت کے باوجود وہ کیا کرتے ہیں؟ مسکین کو، محتاج کو، فقیر کو، نادار کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اسی طرح سے یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، وَأَسِيرًا، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یعنی اگر مسلمانوں کے درمیان اور غیر مسلموں کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے اور اس کے اندر قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں تو ان کو بھی وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ کھانا کھلانا بھی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو محبوب ہے، ایک پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا گیا۔ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ کھانا ہر انسان کی بنیادی حاجت ہے، خورد و نوش۔ اگر آدمی کھانا نہیں کھائے گا تو اس دنیا کے اندر زندہ رہ ہی نہیں سکے گا، اور جب انسان بھوکا رہے گا تو یہ کام بھی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا کہ یہ عمل مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ ہمارے اسلاف اس سب میدان کے اندر کیا تھے؟ بہت زیادہ آگے تھے، اور آج کل غیر مسلم بھی اس میدان کے اندر کیا ہیں؟ بہت زیادہ آگے نکل چکے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہیں اس کے اندر پیچھے جا رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم دوسروں سے اس میدان کے اندر بہت زیادہ آگے رہیں۔ اسیر یعنی قیدی جو کہ غیر مسلم ہوتا ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری قیدی مدینہ لائے گئے تو ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی اکرام کرو، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تو صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا؟ صحابہ کرام پہلے کھانا نہیں کھاتے تھے، پہلے قیدی کو کھانا کھلاتے تھے، اس کے بعد خود اپنا کھانا کھاتے تھے۔ تو ایک مسلمان کیا کرتا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اسلام ہم کو ایثار سکھاتا ہے، اسلام ہم کو فدائیت سکھاتا ہے، اسلام ہم کو رحمدلی سکھاتا ہے، اسلام ہم کو ہمدردی سکھاتا ہے، اسلام ہم کو غمخواری سکھاتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ ہمارے اسلاف کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ دیکھیے اخلاص یہ بہت ضروری ہے، اسی اخلاص کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، یہ کہہ دو لوگوں سے جن کو بھی تم کھانا کھلاتے ہو، جن کے ساتھ بھی تم نیک معاملہ کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، انما نطعمکم لوجہ اللہ، کہ ہم تم کو یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضامندی کے لیے ہے بس، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ یہاں تک کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ تم اس کے بدلے میں ہم کو کھانا کھلاؤ، اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو، یہ بھی نہ کہو کہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ یہ ہوتا ہے دراصل اخلاص، کہ ایک مسلمان جب بھی کوئی نیک کام کرتا ہے، چاہے معمولی سے معمولی نیک کام ہو یا بڑا سے بڑا کوئی نیک کام ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اخلاص کو مد نظر رکھتا ہے بس، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کے مد نظر نہیں ہوتی، نہ ریا نمود، نہ شہرت، نہ دعا، نہ اور کوئی چیز۔ یہ اخلاص ہے، اور جب اخلاص ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان نیک کام کرتا ہے اور اس کے نیت یہ ہوتی ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ ہماری اتباع کریں، اس کی وجہ سے اس نیک کام کو بیان کرتا ہے، تو انشاءاللہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ جیسا کہ بہت سارے اوقات میں ہوتا ہے کہ جب کوئی اجتماع ہو یا مسجد کے اندر جمعہ کی نماز وغیرہ ہو یا اور کوئی مسئلہ ہو، تو وہاں پر جب کسی چیز کا اعلان کیا جاتا ہے فلاں نے اتنا دیا، فلاں نے اتنا دیا، تو بہت سارے لوگ شوق کے اندر یا ہمت افزائی کے طور پر بہت سارے لوگ اس کے اندر حصہ لیتے ہیں۔ تو اگر آدمی کی یہ نیت ہے تو اس کو ظاہر کرنے میں یا اس کا اعلان کرنے میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے یا شرعی طور سے ناجائز عمل نہیں۔ تو یہ دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ ان دونوں آیتوں کے اندر ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال کو دینے کا ذکر کیا ہے، اور دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟
کھانا کھلانے کا ذکر کیا ہے، کھانا کھلانے کا ذکر، اور دونوں کیا ہے؟ خدمت خلق کی صورتیں، خدمت خلق کی کیا ہیں؟ صورتیں، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جس کا انسان روزمرہ کی زندگی میں محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر دنیا کا کاروبار چل ہی نہیں سکتا ہے۔ مال ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مال نہ ہو تو انسان اپنی ضرورتوں کو کیسے پورا کرے گا؟ اسی طرح سے کھانا اور پینا ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، اگر انسان کو کھانا اور پانی نہ ملے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بیمار پڑ جائے گا اور اس کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے صرف 2 احادیث اس بارے میں پیش کر دیتا ہوں، ان سے بھی خدمت خلق کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی حدیث ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سماعت فرمائیے، اس سے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہوگا؟ امنگ پیدا ہوگا، ایک جذبہ پیدا ہوگا، ہر انسان یہ چاہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیا کریں؟ خدمت خلق کریں، خدمت خلق کریں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بیرا فنزل فیہا فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني فنزل البير فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإنا لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد رطبة أجر۔ یہ بخاری مسلم کی روایت، صحیح روایت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دوران کہ ایک آدمی کسی راستے میں چل رہا تھا تو اس کو شدت کی پیاس، بہت زور کی پیاس لگی، تو اس کو ایک کنواں نظر آیا، لہذا وہ کنواں کے اندر گیا اور پانی پیا۔ جب کنواں سے وہ باہر نکلا تو اس نے دیکھا، اچانک اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے، کتا اپنی زبان کو نکال کر کے ہانپ رہا ہے اور اس کو بہت زور کی پیاس لگی ہوئی ہے، اتنی زور کی پیاس ہے کہ وہ زمین کو چاٹ رہا ہے، یلحث یاکل الثری من العطش، اتنی شدت کی پیاس ہے کہ وہ زمین کو چاٹ رہا ہے تاکہ اپنی پیاس کی آگ کو بجھا لے۔ تو آدمی نے کہا کہ اس کتے کی پیاس سے وہی حالت ہے جو میری حالت تھی، مجھے بھی بہت زور کی پیاس لگی تھی، اس کتے کو بھی بہت زور کی پیاس لگی ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ دوبارہ کنویں کے اندر گیا اور اپنا چمڑے کا موزہ نکالا، پرانے زمانے میں لوگ چمڑے کا موزہ استعمال کرتے تھے، اپنا موزہ نکالا، پھر اس کے اندر پانی بھرا اور اس کو کیا کیا؟ اپنے دانت سے پکڑا، منہ سے پکڑا، اور اس کے بعد کنویں سے باہر نکلا اور کتے کو اس نے وہ پانی پلا دیا۔ تو اب کیا ہوا؟ فسقل کلبا، اس نے کتے کو پانی پلا دیا، سیراب کر دیا۔ فشکر اللہ لہ، تو اس نے کیا کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عمل کا قبول کر لیا، یعنی اس کے شکریہ کا مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدر کی اور اس کے عمل کو قبول کر لیا۔ فغفر لہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ سن کر کے صحابہ کرام کو تعجب ہوا، لہذا ان لوگوں نے آپ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ اللہ کے رسول، کیا اگر ہم جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو کیا ہمارے لیے اس کے اندر اجر ہے؟ وَإِنَّا لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا، کیا ہم کو جانوروں کی خدمت کرنے پر بھی اجر ملتا ہے؟ قال، تو آپ نے جواب دیا، فِي كُلِّ كَبْدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، کہ ہر تر و تازہ یعنی زندہ جگر کے اندر کیا ہے؟ اجر ہے۔ یہ کس کی روایت ہے؟ بخاری مسلم کی روایت۔ سوچئے، غور کیجئے کہ ایک انسان صرف ایک کتے کو پانی پلا دیتا ہے، اس پانی پلانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند آتا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ معلوم ہوا کہ صرف انسانوں کی خدمت ہی نہیں باعث نجات ہے، بلکہ حیوانوں کی خدمت بھی باعث نجات ہے۔ ایک دوسری روایت ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ روایت تقریباً دونوں ایک طرح کی ہیں، لیکن اس روایت سے خدمت خلق کی اور زیادہ اہمیت و فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینما کلب یطیف برکیۃ قد کاد یقتلہ العطش اذ رأته بغیء من بغایا بنی اسرائیل فنزعت موقها فاستقت له به
فسقته إياها فغفر لها به، بخاری کی روایت اور مسلم کی بھی روایت ہے، یعنی دونوں صحیح روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دوران کہ ایک کتا ایک کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ ایک کتا تھا، پیاسا تھا اور کنویں کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا۔ قد کاد یقتلہ عطش، قریب تھا کہ پیاس سے مر جائے، یعنی وہ بھی بہت زور کا پیاسا تھا، ہو سکتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد وہ پیاس کی وجہ سے مر جائے، اس کی جان نکل جائے۔ اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل، کہ اچانک اس کے اوپر بنی اسرائیل کے ایک زانیہ عورت کی نگاہ پڑی۔ زانیہ عورت، نعوذ باللہ، یعنی ایک عورت جو کہ فحاشی کے اندر، زناکاری کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام ماں اور بہنوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، یعنی یہ صراحت کے ساتھ نص میں آیا ہے، اذ رأتہ بغی من بغایا بنی اسرائیل۔ خیر، آدمی کتنا بھی گنہگار ہو لیکن اس کے اندر انسانیت رہتی ہی ہے۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس کے یعنی دل کے اندر یعنی رحم آیا، تو اس نے کیا کیا، اس نے اپنا موزہ نکالا، وہی چمڑے والا موزہ پہنے ہوئی تھی، اس نے نکالا اور اس چمڑے والے موزے کو پانی سے بھرا۔ پانی سے بھرنے کے بعد وہ پانی اس کتے کو اس نے پلا دیا۔ فغفر لہ بہا، اس کی وجہ سے کیا ہوگی، اس کی مغفرت ہو۔ دیکھیے یعنی خدمت خلق کا کتنا بڑا اجر ہے کہ ایک عورت جو زنا جیسے عظیم گناہ کے اندر مبتلا رہتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ خدمت خلق کا یہ اجر و ثواب ہے۔ تو ان دونوں روایتوں سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ان دونوں روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام یہ دین رحمت ہے، اسلام یہ احسان کا دین ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ حیوانوں کے ساتھ بھی ہمدردی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک دوسری روایت کے اندر، وہ روایت بھی صحیح ہے کہ ایک عورت تھی اور اس نے کیا کیا، ایک بلی کو قید کر دیا اپنے گھر کے اندر، اس کو باندھ دیا، نہ اس کو کھانا دیتی تھی نہ اس کو پانی دیتی تھی۔ بلی کا انتقال ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اس جرم کے پاداش میں جہنم کے اندر داخل کیا۔ بلی وہ سوچتی تھی یہ کوئی جرم نہیں ہے لیکن یہ بہت بڑا جرم ہے، لہذا کسی بھی حیوان کے اوپر یعنی ظلم کرنا یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف انسانوں کے اوپر یا مسلمانوں کے اوپر ظلم کرنا حرام ہے، نہیں، تمام انسانوں کے اوپر، اس میں کیا ہے، کافر بھی شامل ہیں، ان کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے حیوان کے اوپر بھی ظلم کرنا حرام ہے۔ بلا وجہ کتوں کو آپ مار دیں بنا کسی سبب کے، کسی چڑیا کو مار دیں آپ بنا کسی سبب کے، یا کسی حیوان کو آپ کھانا پانی سے محروم کر دیں، حتیٰ کہ اگر سانپ ہے آپ سانپ کو پکڑ کر کے اپنے گھر کے اندر بند کر دیں اور اس کو کھانا پانی نہ دیں تو یہ بھی ظلم ہے۔ آپ کو مارنا ہے تو اس کو مار دیجیے، لیکن کھانا پانی سے محروم کر کے کئی دن تک اس کو مارنا یہ کیا ہو جائے گا، اس کے اوپر ظلم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے کیا ہونا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام دین احسان ہے، اسلام دین ہمدردی ہے، اسلام دین غمخواری ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ اور یہ اصل میں دنیا آزمائش ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بارہا اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر کے آزماتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی سے مال چھین کے آزماتا ہے، دونوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو ہم نے مال سے نوازا ہے کیا وہ اپنے مال کو اسلام کے مطابق کماتا ہے، اسلام کے مطابق خرچ کرتا ہے، اور جس کو ہم نے مال سے محروم کر دیا ہے کیا دوسرے لوگ، مالدار لوگ اس کی مدد کرتے ہیں یا مدد نہیں کرتے ہیں، اور وہ شخص صراط مستقیم پر، سیدھی راہ پر گامزن رہتا ہے یا گامزن نہیں رہتا ہے۔ تو برادران اسلام، محترم سامعین، میں اپنی بات کو آج کے جلسے میں زیادہ طویل نہیں دینا چاہتا ہوں۔ میں انہی دو آیتوں اور دو احادیث کے بعد اسی پر کفایت کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے دین اسلام میں خدمت خلق کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، اور انشاءاللہ آئندہ 2-3 محاضرات میں یا 2-3 لیکچرز میں اور دروس میں اسی کے متعلق بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ اب میں آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق بخشے، اور خدمت خلق میں سدا ہمیشہ ہم سب کو آگے رکھے،
اور ہم سب کے نیک اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔